میرا نام ہے سبیحہ سجاد اور کتاب کا نام ہے وار۔ رائٹر ہیں بوب ووڈورڈ۔ 35 سال بعد جب مظاہرین نے 6 جنوری 2021 کو امریکی کیپٹل پر دھاوا بولا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اوول آفس کے قریب اپنے کھانے کے کمرے میں ٹیلی ویژن پر یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے حامیوں نے تاریخی عمارت کی دیواریں پھلانگیں، کھڑکیاں توڑیں اور بیٹرنگ ریم کے ذریعے مرکزی دروازے توڑنے کی کوشش کی۔ باہر تختہ دار لگایا جا رہا تھا اور ہجوم مائک پینس کو پھانسی دو کے نعرے لگا رہا تھا، کیونکہ نائب صدر نے 2020 کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ریپبلکن ہاؤس کے اقلیتی رہنما کیون میکارتھی وائٹ ہاؤس فون کر رہے تھے تاکہ صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا جا سکے، جبکہ ان کے دفتر کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دفتر کو بھی لوٹ مار کا نشانہ بنایا گیا، جہاں ایک حامی نے ان کی میز پر پاؤں رکھ کر تصویر لی اور کی بورڈ پر ایک نوٹ چھوڑا جس پر لکھا تھا، "ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے"۔ کانگریس کے رہنماؤں، جن میں میکارتھی اور پیلوسی شامل تھے، کو کیپٹل سیکیورٹی نے محفوظ مقام فورٹ میک نائر منتقل کر دیا، لیکن ان کے عملے کے اراکین مختلف دفاتر میں چھپے ہوئے تھے، لائٹس بند تھیں اور میزوں پر سے دروازے روکے جا رہے تھے۔ 2/44 پر ایئر فورس کے سابق اہلکار ایشلے بیکٹ کو ایک پولیس افسر نے گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ دیگر مظاہرین کے ساتھ قانون سازوں کے قریب ایک دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہجوم میں اوتھ کیپرز اور پراؤڈ بوائز جیسے رائٹ ہینڈ کے ملیشیا گروہوں کے رہنما شامل تھے اور کی اینون جیسے سازشی نظریات کے پیروکار بھی موجود تھے۔ یہ مظاہرہ، جو ایک ریلی کے طور پر شروع ہوا تھا، امریکی آئینی نظام پر ایک پرتشدد حملے میں بدل گیا۔ میکارتھی نے صدر کو کہا، "آپ کو فوراً ان لوگوں کو روکنے کے لیے کہنا چاہیے"، لیکن صدر ٹرمپ نے کہا، "میرا خیال ہے یہ لوگ انتخابات کے نتائج پر آپ سے زیادہ ناراض ہیں"۔ FIA نے بعد میں اندازہ لگایا کہ اس دن 2000 سے زائد افراد کیپٹل میں داخل ہوئے، 5 افراد ہلاک ہوئے، 172 پولیس افسر زخمی ہوئے اور 500 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں۔ تاریخی عمارت کو $27 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا۔ صدر ٹرمپ کو اپنے حامیوں کو گھر جانے کی ہدایت کرنے میں 187 منٹ لگے۔ 2 ماہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ 2020 کے انتخابات میں جو بائیڈن سے ہار چکے تھے، لیکن انہوں نے اس ہار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک دھوکہ اور چوری ہے۔ 6 جنوری کو سیو امریکا ریلی میں ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو کہا، "ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے، ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے"۔ ہاؤس کمیٹی نے بعد میں نتیجہ اخذ کیا کہ ٹرمپ نے ایک غلط مگر کامیاب کوشش کی تاکہ لاکھوں امریکیوں کو قائل کیا جا سکے کہ انتخابات چوری کیے گئے ہیں۔ کئی حامیوں نے گواہی دی کہ انہوں نے ٹرمپ کی باتوں پر یقین کیا اور اسے حب الوطنی سمجھا۔ یہ حملہ اس دن کے صدمے اور اثرات کے ساتھ امریکی جمہوریت کے لیے ایک تاریخی سانحہ بن گیا۔ میراث اب مختلف ہوگی۔ اس دن کی وجہ سے میکارتھی نے خبردار کیا، "جو بائیڈن کو کال کریں"۔ "نہیں"، ٹرمپ نے کہا۔ میکارتھی نے اسے کہا کہ ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ سبق دوش ہونے والے اور آنے والے رہنما کے درمیان کسی نہ قسم کی بات چیت ہو۔ ایک صدر کو اپنے جانشین کو تسلیم کرنا چاہیے۔ "ٹھیک ہے"، ٹرمپ نے آخرکار کہا۔ وہ میکارتھی کے ساتھ کال ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن میکارتھی نے کال جاری رکھی۔ "آپ کے پوتے پوتیاں آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے اگر آپ نے یہ نہ کیا"، میکارتھی نے کہا۔ "ٹھیک ہے"، ٹرمپ نے دوبارہ کہا۔ جو بائیڈن کو کال کبھی نہیں کی گئی، لیکن 19 جنوری 2021 کی رات اوول آفس میں اپنی آخری رات کو ٹرمپ نے جو بائیڈن کے لیے 2 صفحات پر مشتمل ایک خط خود ہاتھ سے لکھا، انہوں نے اسے رات 10 بجے مکمل کیا۔ اس پر دستخط کیے "ڈونلڈ جے ٹرمپ" اور اسے میز میں رکھ دیا۔ بائیڈن نے بعد میں اپنے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین سائکی کو بتایا کہ یہ حیرت انگیز طور پر شائستہ تھا۔ 20 جنوری 2021 کو الصبح صبح ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا وائٹ ہاؤس سے پام بیچ، فلوریڈا میں اپنے کلب مار-اے-لاگو کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایئر فورس ون پر ٹرمپ نے ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی چیئرپرسن رونا مک ڈینیئل کا ایک اور الوداعی پیغام موصول کیا۔ "میں ختم کر چکا ہوں"، ڈونلڈ نے انہیں کاٹتے ہوئے کہا۔ "میں اپنی پارٹی شروع کر رہا ہوں"۔ "آپ ایسا نہیں کر سکتے"، مک ڈینیئل نے التجا کی۔ "اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ہمیشہ کے لیے ہار جائیں گے۔ ریپبلکن پارٹی اب ان کی نہیں رہی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے"۔ ٹرمپ کے بڑے بیٹے جان جونیئر نے 6 جنوری کو سیو امریکا ریلی میں کہا تھا، "بالکل، تم ہمیشہ کے لیے ہار جاؤ گے میرے بغیر"، ڈونلڈ نے مک ڈینیئل پر جھڑکتے ہوئے کہا۔ نیشنل ریپبلکن کمیٹی نے بعد میں واضح کیا کہ ٹرمپ کی انتقام کی خواہش نہ صرف اس کی میراث بلکہ ان کی مالی حالت کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ پارٹی نے دھمکی دی کہ وہ ٹرمپ کے قانونی اخراجات کی ادائیگی بند کر دے گی اور انتخابی مہم کے 40 ملین ووٹروں کی ای میل فہرست کی قدر کو ختم کر دے گی۔ پیچھے ہٹ گئے۔ بعد میں انہوں نے ABC نیوز کے صحافی جوناتھن کارل سے انکار کیا کہ انہوں نے کبھی اپنی پارٹی شروع کرنے کا سوچا تھا۔ "یہ بکواس ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا"، ٹرمپ نے کہا۔ کارل نے بعد میں اس انٹرویو کی ریکارڈنگ جاری کی جس میں مک ڈینیئل نے ایئر فورس ون پر ٹرمپ کی دھمکی کا ذکر کیا تھا۔ ایئر فورس ون کے اگلے حصے میں ٹرمپ کا خاندان بیٹھا تھا، جبکہ اس کے قریبی عملے کے اراکین پیچھے تھے۔ ایک معاون نے کہا، "وہ کبھی واپس نہیں آئے، نہ صدر اور نہ ہی ان کا خاندان"۔ 20 جنوری 12 بجے ٹرمپ
مار اے لاگو میں اپنے وسیع و عریض اپارٹمنٹ میں تھے۔ کوئی تقریر، کوئی ٹویٹ نہیں ہوا۔ 12:01 پر جیسے ہی بائیڈن نے امریکہ کے 46ویں صدر کے طور پر حلف اٹھایا، سیکریٹریٹ سروس نے ٹرمپ کی رہائش گاہ کے ارد گرد سیکیورٹی کی سطح کو کم کر دیا۔ بعد ٹرمپ نے ہاؤس ریپبلکن لیڈر کیون میکارتھی کو فون کیا۔ یہ آپ کے سب سے پسندیدہ صدر ہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، ٹرمپ نے کہا۔ میں فلوریڈا میں ہوں۔ میکارتھی، جنہوں نے 13 جنوری کو ہاؤس فلور پر کہا تھا کہ کیپٹل حملے کے لیے ٹرمپ ذمہ دار ہیں، اس نے جواب دیا، آپ کو اپنی ذمہ داری قبول کر لینی چاہیے۔ ٹرمپ نے ٹی وی پر دوبارہ حملے کے مناظر دیکھے تو وہ شدید غصے میں آ گئے، لیکن جلد ہی وہ پرسکون نظر آنے لگے۔ میں رکوں گا، میکارتھی نے کہا، لیکن انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ مار اے لاگو جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اسٹاف کو بھی نہیں۔ اس وقت ٹرمپ زیادہ ریپبلکن رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں کر رہے تھے۔ وہ مایوسی کی حالت میں تھے کیونکہ میڈیا کی توجہ مار اے لاگو پر مدھم پڑ چکی تھی۔ ریپبلکن اسٹریٹجیز ایڈوائزر نے ایک بار کہا تھا، ٹرمپ کے بارے میں ایک ہی چیز جاننے کی ضرورت ہے، وہ دن بھر ٹی وی دیکھتے ہیں اور رات کو ٹی وی پر آتے ہیں۔ ٹرمپ اب دوبارہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں ٹویٹر اور فیس بک سے ہٹا دیا گیا تھا۔ انتخابی جھوٹ کے باعث ان کے اکاؤنٹ معطل کیے گئے تھے۔ مار اے لاگو میں وہ شادی کی تقریبات میں سرپرائزنگلی شرکت کرنے لگے۔ جنوری 2021 کو کیون میکارتھی نے مار اے لاگو میں ٹرمپ سے ملاقات کی۔ ٹرمپ نے گہرے سوٹ اور پیلے رنگ کی ٹائی میں خوشی سے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ جانتے ہو، میلانیا کہتی ہیں کہ اس ملاقات کو پیوٹن سے ملنے سے بھی زیادہ کوریج ملی ہے، ٹرمپ نے کہا۔ 4 ٹی وی ہیلی کاپٹر باہر ہیں۔ میکارتھی کی یہ ملاقات نیوز پر چھائی ہوئی تھی۔ ایوان نمائندگان کے اعلیٰ ریپبلکن رہنما کا سابق صدر سے ملنا اس بات کی علامت تھا کہ ٹرمپ اب بھی ریپبلکن پارٹی پر اثر رکھتے ہیں۔ یہ تمہارے اور میرے لیے اچھا ہے نا، ٹرمپ نے کہا۔ بالکل، میکارتھی نے جواب دیا۔ ملاقات میں اس امید کے ساتھ آئے تھے کہ ٹرمپ ایوان نمائندگان کے ریپبلکنز کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ 2022 میں اکثریت حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے ٹرمپ کو غیر ضروری ابتدائی انتخابی لڑائیوں سے دور رکھنے اور ان کی حمایت کو جیتنے والے امیدواروں تک محدود رکھنے کی کوشش کی۔ دوپہر کے کھانے کے دوران ٹرمپ نے کہا، جانتے ہو، ٹویٹر سے ہٹایا جانا میرے لیے فائدہ مند رہا ہے۔ اوہ واقعی؟ میکارتھی نے پوچھا۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ انہیں میری پالیسیاں پسند ہیں لیکن میرے ٹویٹس نہیں۔ ہاں، جیسے سب۔ ٹرمپ نے اپنی آنے والی سینیٹ مواخذہ ٹرائل کے بارے میں پوچھا جہاں اس پر ہنگامہ برپا کرنے کا الزام تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں جائے گا، میکارتھی نے کہا۔ 13 فروری 2021 کو ٹرمپ کو مواخذہ کے مقدمے میں بری کر دیا گیا۔ اکثریت سینیٹرز، جن میں 7 ریپبلکن شامل تھے، نے سابق صدر کو سزا دینے کے حق میں ووٹ دیا تو وہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہے، جو سزا کے لیے ضروری تھی کیونکہ ٹرمپ اب صدر نہیں تھے، اس لیے یہ عمل سلامتی حیثیت رکھتا تھا۔ بائیڈن کے چیف آف سٹاف ران کلین، جو 59 سال کے تھے، گہرے بھولے بالوں اور ایک دوستانہ متحرک شخصیت کے مالک تھے۔ بائیڈن کے ساتھ 20 سال سے زیادہ عرصے سے مشیر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ جب بائیڈن نے صدر کے لیے انتخاب کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے مارچ 2019 کے اوائل میں ولیمنگٹن میں اپنے گھر کلین کو بلایا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ بائیڈن نے کہا، ٹرمپ سیاست میں کچھ بنیادی طور پر مختلف اور غلط چیز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بائیڈن کے اگلے الفاظ کلین کے لیے ہمیشہ یادگار رہے، یہ آدمی واقعی ایک امریکی صدر نہیں ہے۔ انتخابی مہم کے دوران بائیڈن نے ٹرمپ کے کردار اور پالیسیوں پر مسلسل تنقید کی، لیکن جب انہوں نے وائٹ ہاؤس سنبھالا تو عوامی طور پر ٹرمپ کا شاذ و نادر ہی ذکر کیا، انہیں صرف میرا پیشرو کہہ کر بلایا۔ نجی طور پر وہ اکثر سخت الفاظ میں انہیں یاد کرتے۔ بائیڈن نے اپنے مشیروں سے کہا کہ وہ اپنی الگ صدارت چاہتے ہیں۔ مقصد کلین کے مطابق بائیڈن کی صدارت کا مقصد وہ سب کچھ درست کرنا تھا جو ٹرمپ کے 4 سالوں میں بگڑ گیا تھا، خاص طور پر کورونا وائرس میں وبائی مرض کے انتظام اور 6 جنوری کے حملے کے اثرات۔ کلین نے کہا، ہمیں بطور ٹرمپ قوم کے مسئلے کو کچھ وقت کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم امریکی عوام کو یہ دکھا رہے ہیں کہ صدارت دوبارہ مؤثر اور شائستہ ہو سکتی ہے۔ کلین نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے معیشت اور وبائی مرض کو قابو میں نہ رکھ سکنے کی وجہ سے انتخاب ہارا۔ اگرچہ اسٹاک مارکیٹ بہتر تھی، لیکن حقیقی معیشت جہاں لوگ رہتے ہیں، ٹرمپ کے دور میں بدتر ہو گئی۔ کلین نے تسلیم کیا کہ کچھ سخت گیر ٹرمپ حامی ہمیشہ رہیں گے اور وہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں، لیکن بائیڈن کو ملک کو ٹرمپ کے بعد کی طرف لے جانا تھا اور یہی ان کا مشن تھا۔ کلین پر اعتماد تھے کہ ٹرمپ کے شیڈو پریزیڈنسی کے ابتدائی اشارے 2021 کے اختتام تک ختم ہو جائیں گے۔ کلین نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ جتنی چاہے تقریبات کر سکتے ہیں اور اپنے بازو بلند کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ضمنی کردار بن جائیں گے۔ چیکوف کی بندوق قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کے ذہن میں تھی جب انہوں نے اوور ہیڈ سیٹلائٹ تصاویر کا جائزہ لیا جن میں یوکرین کی سرحد پر 1,10,000 روسی فوجیوں کے بے مثال اجتماع کو دکھایا گیا تھا۔
اگر کسی ڈرامے کے پہلے منظر میں ایک پستول نمایاں طور پر ظاہر ہوتا ہے تو یہ کسی مقصد کے تحت وہاں ہوتا ہے اور کسی وقت چلایا جائے گا۔ 19ویں صدی کے مشہور ڈرامہ نگار اینٹون چیکوف نے کہا تھا۔ یہ اپریل 2021 تھا جو بائیڈن کی صدارت کا صرف تیسرا مہینہ تھا۔ سلوان نے وائٹ ہاؤس کے ویسٹ ونگ میں اپنے نئے دفتر میں بمشکل قدم رکھا تھا۔ 44 سال کی عمر میں سلوان دبلا پتلا اور سنہرے بالوں والا ہنری کسنجر کے بعد سب سے کم عمر قومی سلامتی کا مشیر تھا۔ ایک سابق میراتھن رنر کے ڈسپلن کے ساتھ سلوان بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے آپشنل کوآرڈینیٹر تھے۔ جب بائیڈن نے انہیں مقرر کیا تو انہوں نے سلوان کو ایک سابق رhodes اسکالر اور بیل لا اسکول کے اعزازی گریجویٹ کو ایک زندگی میں ایک بار ملنے والا ذہین شخص کہا اور انہیں غیر معمولی فیصلہ سازی کے اختیارات سونپے۔ انٹیلیجنس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ روسی بحری افواج بلیک سی میں سرگرمی سے تعینات ہو رہی ہیں، جو پانی کا ایک وسیع اندرونی جسم ہے جس کی سرحدیں یوکرین اور روس سے ملتی ہیں۔ فلیٹ بیڈ ٹرکوں کو بڑے لاکٹ لانچرز اور پرانے سوویت دور کے بختر بند گاڑیاں لے جاتے دیکھا جا سکتا تھا۔ مزید سیٹلائٹ تصاویر میں روسی ٹینک، توپ خانہ، میزائل اور بحری لینڈنگ کرافٹ کریمیا میں منتقل کرتے ہوئے دکھائے گئے، جو بلیک سی کے شمالی ساحل پر اور روس اور یوکرین کے درمیان 1200 میل طویل زمینی سرحد کے ساتھ ہیں۔ تازہ ترین CIA نفسیاتی پروفائل کے مطابق ولادیمیر پیوٹن روسی آمر رہنما اور انتہائی عدم تحفظ اور سلطنت کی خواہش سے متاثر تھا۔ پیوٹن کو یقین تھا کہ صرف وہی شخص ہے جو روس کو اس کی سابقہ سلطنت میں بحال کر سکتا ہے۔ وہ یوکرین پر مرکوز تھا۔ پیوٹن کیا کر رہا تھا؟ سلوان نے سوچا، کیا یہ محض ایک مشق تھی، ایک جنگی کھیل؟ کیا یہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے تھا؟ یوکرین پر دباؤ ڈالنے یا ریاست ہائے متحدہ اور یورپ کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ یوکرین کے نیٹو میں شامل ہونے کی بات سے پیچھے ہٹ جائیں، جو دنیا کا سب سے طاقتور فوجی اور سفارتی اتحاد ہے۔ یہ بھی ممکن تھا، سلوان نے سوچا۔ یہ پیوٹن ڈنباس میں مزید علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے افواج استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ روس اور یوکرین 2014 سے ڈنباس، ایک مشرقی علاقے جو قابل ذکر کوئلہ کے ذخائر رکھتا ہے، میں لڑ رہے تھے۔ اسی سال روس نے پڑوسی کریمیا پر قبضہ کر لیا تھا اور ڈنباس کے تقریباً 1/3 حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ دونوں طرف تقریباً 14,000 افراد مارے گئے تھے۔ 29 جنگ بندی ہو چکی تھی لیکن سب ناکام رہی تھی۔ عدم استحکام کی علامت۔ سلوان ایک مستقل ذہنی پریشانی کی حالت میں کام کر رہے تھے لیکن وہ واضح حقائق کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں افواج یا ساز و سامان کسی دوسرے ملک کی سرحد پر منتقل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کا استعمال کرنے کے بارے میں نہ سوچ رہے ہوں۔ کیا پیوٹن اپنی بندوق دیوار پر لٹکا رہا تھا؟ صدر بائیڈن اور سلوان نے بحث کی کہ انتظامیہ کی روسی پالیسی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ واضح تھا، میں کسی ریسیٹ کی تلاش میں ہوں، بائیڈن نے اپنی صدارت کے ابتدائی ہفتوں کے دوران کہا۔ میں کسی قسم کے اچھے تعلقات کی تلاش میں نہیں ہوں، لیکن میں پیوٹن کے ساتھ ایک مستحکم اور قابل پیش گوئی راستہ تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک روس کے ساتھ تعلقات اچھے نہ تھے، نہ مستحکم اور نہ ہی قابل پیش گوئی۔ اپنے عہدے کے پہلے دنوں سے ہی بائیڈن اور سلوان روسی جارحیت کے مختلف اقدامات کا جواب دے رہے تھے۔ روسی حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نوالنی کو تقریباً جان لیوا زہر دینے، 2020 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت، یہ اشارے کہ روسی طالبان کو امریکیوں کو افغانستان میں قتل کرنے کے لیے ادائیگی کر رہے تھے، اور سولر ونڈز سائبر حملہ جس نے دنیا بھر میں 16,000 سے زیادہ کمپیوٹر سسٹمز کو متاثر کیا، بشمول امریکی سرکاری محکمے اور اہم نجی صنعتیں، امریکی تاریخ کے بدترین ڈیٹا چوری کے واقعات میں سے ایک تھے۔ بائیڈن نے بھی کشیدگی میں اضافہ کیا تھا۔ 16 مارچ کو ایک ABC ٹیلی ویژن انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پیوٹن قاتل ہے تو بائیڈن نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں۔ کرملن نے اس توہین کو بے مثال قرار دیا اور پیوٹن نے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرنے کے لیے واشنگٹن سے روسی سفیر کو واپس بلا لیا۔ اب پیوٹن اپنی فوج کی ایک شاندار نقل و حرکت میں مصروف تھا۔ روس کے ساتھ واقعی ایک مستحکم اور قابل پیش گوئی تعلق ممکن ہے؟ سلوان نے معمولی جھنجھلاہٹ کے ساتھ قومی سلامتی کے ڈپٹی مشیر جان فائنر سے پوچھا۔ فائنر 45 سال کی عمر میں ہلکے بھورے بال، ہلکی داڑھی اور مونچھوں کے ساتھ واشنگٹن کی اہمیت کے درجہ بندی میں زیادہ نمایاں نہیں تھے، لیکن وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔
فائنر نے وزیر خارجہ جان کیری کے چیف آف اسٹاف کے طور پر کام کیا تھا اور 2003 کے عراق پر حملے اور قبضے کے دوران 3 سال واشنگٹن پوسٹ کے صحافی کے طور پر گزارے۔ سلوان کی طرح فائنر بھی ایک روڈ اسکالر اور بیل لا اسکول کے گریجویٹ تھے۔ کامیابی کے امکانات ہمارے خلاف ہیں، فائنر نے صاف گوئی سے کہا، لیکن انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ امریکی انٹیلیجنس نے اشارہ دیا کہ روس نے ابھی تک یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے اپنی افواج کے استعمال کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن ان کا مقصد غیر واضح رہا۔ اگرچہ یہ صرف دباؤ ڈالنے ہی کی حکمت عملی ہو سکتی تھی، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ پیوٹن عزت اور وقار کو بہت اہمیت دیتا ہے، سلوان نے سوچا۔ ایک سربراہی اجلاس کی میٹنگ بائیڈن کے لیے موزوں ہوگی، جو ذاتی تعلقات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ سلوان نے یہ خیال صدر کے ساتھ بات کرنے کے لیے اوول آفس گئے۔ وہ بڑے سٹیج پر بڑا کھلاڑی بننا چاہتا ہے، بائیڈن نے پیوٹن کے بارے میں کہا۔ یہی سب کچھ اس آدمی کا مقصد ہے۔ سلوان نے تجویز دی کہ بائیڈن پیوٹن سے بالمشافہ ملاقات کریں۔ وہ جانتے تھے کہ صدر کو ذاتی ملاقاتوں کو ترجیح ہے، خاص طور پر عالمی رہنماؤں کے ساتھ۔ بائیڈن نے فوری طور پر اتفاق کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگ میری تنقید کریں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ پیوٹن سے ملتے ہیں تو آپ اسے اہمیت دے رہے ہیں، اسے جائز قرار دے رہے ہیں، بائیڈن نے کہا۔ یہ آدمی 2 دہائیوں سے عالمی سطح پر ایک بڑی شخصیت رہا ہے، بائیڈن نے کہا۔ میری ملاقات اسے کسی اور چیز میں تبدیل نہیں کر رہی۔ دیکھو، میں اس شخص کو چکنی باتوں سے یا اس بات پر قائل کرنے نہیں جا رہا، لیکن شاید آپ اس کا ماحول بدل سکیں۔ سلوان متفق ہوئے، لیکن سوچا، ہم کب ملاقات کریں؟ اگر ہم ملاقات کی پیشکش جون کے لیے کر دیں، 2 مہینے بعد، بائیڈن نے کہا، تو یہ پیوٹن کو یہ سوچنے کی ترغیب دے سکتا ہے کہ امریکیوں کے پاس کیا ہے۔ یہ یوکرین کی سرحد پر دباؤ کم کرنے اور بہار میں ممکنہ فوجی کارروائی کے امکان کو روکنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یوکرین پہلے ہی امریکی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر چکا تھا۔ ستمبر 2019 میں یوکرین کے نو منتخب صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ایک فون کال کے دوران اس وقت کے صدر ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا کہ جو بائیڈن اور اس کے بیٹے ہنٹر کی تحقیقات کریں، جو ایک یوکرینی توانائی کمپنی کے بورڈ میں تھے۔ امریکی سلامتی امداد کے بدلے اس کال کا ایک ٹرانسکرپٹ جاری کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایوان نمائندگان نے ٹرمپ پر مواخذہ کیا۔ بعد میں سینٹ نے انہیں بری کر دیا، لیکن ریپبلکنز نے بائیڈن کی تحقیقات کے لیے دباؤ جاری رکھا، جو اوباما انتظامیہ کے دوران یوکرین کے پورٹ فولیو کے انچارج تھے اور خاص طور پر اس میں مشغول تھے۔ ڈاکٹر کولن کال، ایک ماہر تعلیم اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے تحت پینٹاگون کے انڈر سیکرٹری برائے دفاعی پالیسی 2014 سے 2017 تک نائب صدر بائیڈن کے قومی سلامتی مشیر رہے تھے۔ انتہائی ذہین، کال کا اپنا منفرد دانشورانہ انداز تھا، جس میں وہ اکثر اپنے روزمرہ کے لباس میں چمکدار سرخ فلیم والے چشمے، پیٹرن والے ٹائی یا رنگ برنگے موزے شامل کرتے تھے۔ کال نے یاد کیا کہ بائیڈن نے اوباما انتظامیہ کے لیے یوکرین پر کام کو انتہائی شوق سے انجام دیا اور اپنی نائب صدارت کے دوران کیف دارالحکومت 4 بار دورہ کیا۔ بائیڈن نے اس وقت کے صدر پیٹرو پورونشکو کو ایک کال میں کہا، یوکرین کی نوزائیدہ جمہوریت خاص طور پر نازک ہے اور اس کے حکومتی نظام کے بڑے حصے خراب اور بدعنوان ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ مشکل ہے، بائیڈن نے ہمدردی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی سیاست وہاں ایک سانپوں کا گڑھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ مشکل ہے اور مجھے اس کام کے صحیح کام کرنے پر یاد ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے لیے مغرب کے اعتماد کو برقرار رکھنا واقعی مشکل ہوگا، جو آپ کو شک کا فائدہ دینا نہیں چاہتے۔ آپ کو صحیح کام کر کے میری مدد کرنی ہوگی تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نے پروشینکو پر زور دیا کہ وہ بدعنوانی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ یہ خریداری میں اصلاحات ہو سکتی ہیں، یہ بینکنگ سسٹم میں اصلاحات ہو سکتی ہیں، یہ نئی اینٹی کرپشن ایجنسیوں کے قیام کی صورت میں ہو سکتی ہیں، یہ پراسیکیوٹر جنرل کو زیادہ جارحانہ ہونے پر مجبور کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں، بائیڈن نے زور دے کر کہا، تو آپ کے لیے ہماری کانگریس، ہمارے صدر، یورپیوں کی حمایت کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا اور روسی آپ کو دوپہر کے کھانے کے طور پر کھا جائیں گے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ان کا مقصد یوکرین کی قیادت کو جمہوریت کی راہ پر آگے بڑھے رکھنا تھا، جو بالکل وہی تھا جو پیوٹن نہیں چاہتا تھا۔ میں ہر روز جو بائیڈن کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا، کال نے یاد کیا۔ وہ یوکرینیوں کو تقریباً ہفتے میں 1 یا 2 بار فون کرتے تھے جب وہ نائب صدر تھے۔ یہ جیسے صدر پورونشکو اور وزیر اعظم آرسینی یاتسینیوک یا جو بھی اس وقت وزیر اعظم تھا کے درمیان شادی کے مشورے کی طرح تھا۔ ہر فون کال میں بائیڈن نے یوکرینیوں کو ان کے راحت کے زون سے باہر دھکیل دیا تھا، خاص طور پر کرپشن کے مسائل پر۔ بائیڈن کا یوکرین کے ساتھ
یہ رویہ بڑا پیار اور کم دھکے دینے والا تھا، کال نے کہا۔ 13 اپریل 2021 کو صدر بائیڈن نے صدر پیوٹن کو فون کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے قاتل کہا، بائیڈن نے کہا۔ پیوٹن نے فوری طور پر جواب دیا، مجھے سوال پوچھا گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ یہ ایک مکمل طور پر مختلف موضوع پر انٹرویو تھا اور یہ کوئی پیش گوئی سوچا سمجھا ہوا بیان نہیں تھا، بائیڈن نے کہا، جیسے وہ قاتل کے کمنٹس کو رد کر رہے ہوں۔ امریکی انٹیلی جنس کے تجزیہ کاروں نے پیوٹن کا پروفائل کرتے ہوئے اس کی خصوصیات میں پتلی جلد، انتہائی عدم تحفظ اور یہاں تک کہ بےعزتی ہونا بتایا تھا۔ کال کے دوران پیوٹن نے انتخابی مداخلت، نوالنی کے زہر دیے جانے اور روس کے سائبر حملوں کے الزامات کو صاف طور پر مسترد کیا۔ بائیڈن نے پیوٹن کو یوکرین کی خود مختاری کے بارے میں امریکہ کے غیر متزلزل عزم کی یاد دہانی کرائی اور پیوٹن کو خبردار کیا کہ وہ یوکرین پر کوئی نئی فوجی کارروائی شروع نہ کرے۔ آپ ہر بات میں غلط ہیں، پیوٹن نے سادگی سے کہا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے انتخابات میں مداخلت نہیں کی، ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بائیڈن نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، آپ ان رد عمل کے ساتھ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ پھر بائیڈن نے پیوٹن کو روس پر عائد کیے جانے والے مختلف نتائج کی وضاحت کی۔ سلیور ونڈز حملے کے مجرم کے طور پر روسی فارن انٹیلی جنس سروس کا سرکاری طور پر نام لینا شامل تھا۔ وہ واشنگٹن سے 10 روسی سفارتکاروں کو نکالنے اور 2020 کے SVR انتخابی مداخلت اور کرائمیا پر جاری قبضے کے لیے روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ سب اس ہفتے ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ براہ راست مجھ سے سنیں۔ یہ آپ کی جانے والی مخصوص کارروائیوں کی وجہ سے ہے، بائیڈن نے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا اور میں جواب دے رہا ہوں۔ بائیڈن نے اپنا انداز بدلا۔ آئیں ملاقات کریں، انہوں نے کہا، کوشش کرتے ہوئے کہ تناؤ والے ماحول کو کم کیا جائے اور اپنے لہجے کو نرم کیا جائے۔ جب میں بیٹھوں گا تو آپ اپنے خدشات لے آئیں گے اور میں اپنے خدشات لاؤں گا، بائیڈن نے کہا، تمام موضوعات پر، اور ہم آمنے سامنے بیٹھ کر اس سب پر بات کریں گے۔ مجھے یہ صاف سمجھنے دیں، پیوٹن نے حیرت کی ایک اور آواز میں کہا، آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے تعلقات کے تمام مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں، ان سب پر؟ سلوان جو کال پر سن رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ پیوٹن ہمیشہ مشکوک رہتا تھا اور وہ یہ یقین دہانی کرنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی جال نہیں ہے۔ بائیڈن نے پیوٹن کو یقین دلایا کہ یہ ایک کھلا مکالمہ ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ پیوٹن سمجھتا تھا کہ عالمی سطح پر ملاقات سے امریکی صدر کے ذریعے عزت دی جانے کا تاثر دے گی۔ وہ دونوں ایک دہائی پہلے 2011 میں ایک بار آمنے سامنے مل چکے تھے، جب بائیڈن نائب صدر تھے اور پیوٹن عارضی طور پر وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ بائیڈن نے بعد میں دعویٰ کیا کہ اس ملاقات کے دوران انہوں نے پیوٹن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس کوئی روح ہے۔ پیوٹن مسکرائے اور ایک مترجم کے ذریعے بائیڈن سے کہا، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ بائیڈن کے لیے یہ ایک امریکی صدر کے لیے معمول تھا کہ وہ روسی رہنما سے ملاقات کرے، جیسے کہ اس کے پیش روؤں نے کہا تھا، حالانکہ روس کی اقتصادی طاقت کم ہو چکی تھی، جو کہ امریکی GDP کا 10% سے بھی کم تھی۔ روس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا، جس میں 4400 سے زائد جوہری وار ہیڈز شامل تھے۔ ٹھیک ہے، پیوٹن نے آخرکار جواب دیا، میں بھی اس سمت کا خواہش مند ہوں، آئیے ہمارے ٹیموں کو اس پر کام کرنے دیں۔ سپاہی جو 2 دہائیوں سے زیادہ KGB بائیڈن جانتے تھے کہ انہیں تیاری کرنی ہوگی۔ ولادیمیر پیوٹن 68 سالہ سابق عرصے تک روس کے صدر یا وزیر اعظم کے طور پر کام کر چکے تھے۔ مغربی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ بڑے عوامی واقعات کو اسٹیج کے طور پر استعمال کرنے میں ماہر تھے، تاکہ وہ کھیل سکیں یا ان کے ساتھ برتری حاصل کر سکیں۔ 2007 میں جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے ساتھ پیوٹن کے سیاسی گھر پر ایک 2 طرفہ ملاقات کے دوران روسی صدر نے اپنے بڑے سیاہ کارڈ کونی کو کمرے میں بلایا، جو صحافیوں اور کیمروں کے ساتھ تھا۔ مرکل کو کتوں کا معروف خوف تھا۔ جیسے ہی کتا جرمن چانسلر کے پاس آیا، وہ اپنی کرسی پر جم گئی، ہونٹوں کو بھینچ لیا اور ایک ٹانگ کو دوسری کے پیچھے مضبوطی سے چھپا لیا۔ ان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیوٹن اپنی کرسی پر پیچھے کی طرف لیٹ گئے، ان کی ٹانگیں آرام سے پھیل گئی تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ خود کو بہتر رکھے گا، وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں۔ صحافیوں کو نہیں کھاتا، مرکل نے جواب دیا۔ مرکل نے بعد میں واقعے کے بارے میں پریس سے بات کی۔ مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس سے یہ سب کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ مرد ہے، وہ اپنی کمزوریوں سے ڈرتا ہے۔ روس کے پاس کچھ نہیں، نہ کوئی کامیاب سیاست ہے، نہ کوئی معیشت، ان کے پاس بس یہی ہے۔ امریکی صدور بھی پیوٹن کے تماشوں کا ہدف بن چکے ہیں۔ 2018 میں ہینسلی میں پیوٹن کے ساتھ صدر ٹرمپ کی سربراہی ملاقات سے ایک ہفتہ پہلے 12 روسی فوجی انٹیلی جنس ایجنٹوں پر امریکی صدارتی مہم کی ہیکنگ کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، جس میں
ڈیموکریٹک امیدوار اور ہنری کلنٹن اور ان کی ٹرمپ کے خلاف انتخابی مہم شامل تھی۔ راہی اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں پیوٹن نے ٹرمپ کے ایگو کو خوش کیا، انہیں خوشامدی انداز میں پیش کیا۔ جب ٹرمپ سے 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں سوال کیا گیا تو پیوٹن کو امریکی صدر کی طرف سے ایک غیر معمولی بیان ملا۔ یہ روس نہیں ہے، ٹرمپ نے کہا، مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوگا۔ اس سائڈ کھڑے ہو کر ٹرمپ نے روسی صدر کا سخت دفاع کیا اور امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے نتائج کو نظر انداز کر دیا، جنہوں نے یک زبان ہو کر یہ تصدیق کی تھی کہ روس نے مداخلت کی تھی۔ مذمت تیز تھی۔ بعض سینئر ٹرمپ مشیروں نے ابھی تک اس یاد کو برداشت کیا جب صدر نے پیوٹن کا ساتھ دیا تھا۔ امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے مقابلے میں پیوٹن نے پھر سے موقع جیت لیا۔ ٹرمپ کی لاپرواہی واضح طور پر سامنے آئی۔ امریکہ واپس پہنچنے کے بعد ٹرمپ نے ٹوئٹر پر یہ غلطی سدھارنے کی کوشش کی، مجھے اپنی انٹیلی جنس کے لوگوں پر پورا اعتماد ہے۔ پیوٹن پر تنقید کرنے سے گریز صرف ایک موقع کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی مستقل خصوصیت تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ پیوٹن ہمارے ملک کا احترام کرے۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ نے 2016 کے انتخابات سے پہلے ان کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا، وہ کس چیز کا احترام کرے گا؟ میں نے پوچھا، سب سے پہلے تو یہ دلچسپ ہے، اس نے کہا، اس نے میرے بارے میں بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا، اس نے کہا کہ ٹرمپ زبردست ہے اور ٹرمپ نیا لیڈر بننے والا ہے اور یہی سب کچھ۔ جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں پیوٹن کی مذمت کرنی چاہیے تو میں نے کہا، میں اسے رد کیوں کروں؟